میں نے دیکھا کہ اس کے اوپر کے سامنے کے 4 دانت وہ توڑ دیے گئے ہیں تشدد سے. میں نے دیکھا کہ اس کے رائٹ ہینڈ پر چہرے پر ایک گہرا زخم تھا. وہ ہم سے پوچھی تھی میری امی کیسی ہے, سے پوچھتے تھے بچے کیسے ہیں, مریم کیسی ہے, احمد کیسا ہے, اور پھر پوچھتی تھی وہ چھوٹا سلیمان جو 6 ماہ کا تھا وہ تو اب بڑا ہو چکا ہوگا, سلیمان کیسا ہے. اللہ کی کتاب کی حافظہ بیٹھی اللہ کی کتاب سے سورہ مریم سنا رہی تھی اور مجھے کہہ رہی تھی کہ مریم علیہ السلام پر جو تکالیف آئی ہیں میں سورہ مریم پڑھتی ہوں اور اس سے حوصلہ پکڑتی ہوں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ 5 سال بڑی ہے ڈاکٹر عافیہ سے, میڈیکل ڈاکٹر ہے. گزشتہ 20 سال سے یہ اپنے بچوں کو بھی پال رہی ہے, عافیہ کے 2 بچوں کو بھی پال رہی ہے. عافیہ کی بیٹی مریم کو ڈاکٹر بنایا, عافیہ کی بیٹے احمد کو ڈاکٹر بنایا, اور احمد قرآن کا حافظ بھی ہے. حافظ ماں کا حافظ بیٹا, ڈاکٹر ماں کی ڈاکٹر بیٹا. اور اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ 20 سال سے ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کا پرچم بھی اٹھائے رکھا ہے. گرمی اور سردیوں میں دھمکیاں دی جا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے جب میں امریکہ جانے کے لیے ان کے ساتھ ان کے گھر کراچی گیا تو مجھے ڈاکٹر عافیہ کے بچوں نے بتایا کہ ہمیں ٹیلی فون کالز پر, گمنام کالز پر قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہے. بچوں کو قتل کی دھمکیاں, ڈاکٹر فوزیہ کو قتل کی دھمکیاں کہ امریکہ نہ جاؤ. میں ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا, میں آپ کے ساتھ اس سفر میں شریک ہوں گا, میں آپ کو سہولت دوں گا. اس حالت میں بھی اس خاتون نے ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کا پرچم سر بلند رکھا ہے. تو میں ڈاکٹر فوزیہ کو آئرن لیڈی ہے, صنف آہن ہے, مضبوط مثالی خاتون ہے, میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے اس پرچم کو گزشتہ 20 سال سے 2 اشروں سے اس کو اٹھائے رکھا ہے. میں کلائیو اسمتھ کو بھی برطانوی وکیل ہے, برطانوی وکیل ہے, مسلمان نہیں ہے, انسانیت کے رشتے پر 87 قیدیوں کو گوانٹانامو سے رہا کر چکا ہے, وکیل ہے, بین الاقوامی شہرت کا وکیل ہے, ہیومن رائٹس کا وکیل ہے. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب میں نے ان کو درخواست کر دی انہوں نے میری درخواست پر ڈاکٹر عافیہ کا کیس لیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے رضاکارانہ طور پر 1 روپیہ 1 پیسے کا وہ فیس اور وہ رقم اور وہ معاوضہ نہیں لے رہا, پرو بونو رضاکارانہ طور پر وہ ڈاکٹر عافیہ کا کیس وہ کر رہا ہے. میں پاکستان کے حکمرانوں سے کہتا ہوں, بغیرت حکمرانوں سے کہتا ہوں, ایک کلائیو اسمتھ جیسا انسانی ہمدردی بھی ان لوگوں میں نہیں ہے جس نے 87 قیدیوں کو گوانٹانامو سے نکالا. جو ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کا کیس وہ پرو بونو رضاکارانہ طور پر بلا معاوضہ لڑ رہا ہے, تو میں کلائیو اسمتھ ہیومن رائٹس کے انٹرنیشنل لائر کو اس کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میرے بھائیوں, میں نے آپ کی بہن ڈاکٹر عافیہ سے کس حال میں ملاقات کی؟ میں نے ان سے اس حال میں ملاقات کی کہ وہ زنجیروں کے اندر باندھی گئی تھی. جیل کے اندر ایک چھوٹے سے کمرے میں 1 مربع میٹر کا شیشہ لگا کر شیشے کے اس پار کرسی پر ڈاکٹر عافیہ بیٹھی تھی, شیشے کے اس پار کرسی پر ہم تینوں, میں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی اور ہمارے وکیل کلائیو اسمتھ بیٹھے تھے. ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے لیکن بہن بہن سے مل نہیں سکتی تھی, بہن بہن کو گلے نہیں لگا سکتی تھی, بہن بہن کو اپنے
ساتھ لگا نہیں سکتی تھی، ان کا غم ہلکا نہیں کر سکتی تھی۔ ہم ریسیور کے اوپر ایک دوسرے کو دیکھ کر، ٹیلی فون ریسیور کے اوپر ایک دوسرے سے بات کرتے تھے۔ اور مجھے کلائیو اسمتھ نے بتایا کہ میں نے 87 لوگوں کو گوانٹانامو سے رہا کیا ہے۔ 87 لوگوں پر جتنا ظلم ہوا ہے اس سے زیادہ ظلم ایک عافیہ کے اوپر ہوا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کلائیو اسمتھ وکیل جس نے 87 قیدیوں کو گوانٹانامو سے نکالا ہے، اس کی بات ہے کہ 87 لوگوں کے اوپر گوانٹانامو میں اتنا ظلم نہیں ہوا ہے جتنا ایک اسلام کی بیٹی حافظہ قرآن، اس دان پان کی اس بیٹی، اس عافیہ صدیقی کے اوپر ہوا ہے۔ ہم اس حالت میں ملے کہ ان کو زنجیروں کے اندر لایا گیا اور کرسی کے اوپر بٹھایا گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے اوپر کے سامنے کے 4 دانت وہ توڑ دیے گئے ہیں تشدد سے۔ میں نے دیکھا کہ اس کے رائٹ ہینڈ پر چہرے پر ایک گہرا زخم تھا جو کہ اب مندمل ہو چکا تھا، لیکن اس کا نشان باقی تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کا اسکارف پھٹا ہوا تھا، اس کا اسکارف پھٹا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے کان کے پیچھے سر کے اوپر زخم تھا، جس کی وجہ سے ان کے سننے کی، سماعت کی صلاحیت متاثر تھی اور وہ مشکل سے سن رہی تھی۔ میں نے اس حال میں اسلام کی اس بیٹی کو، پاکستان کی اس غیرت کو دیکھا۔ اور میرے بھائیوں، وہ ہم سے پوچھی تھی میری امی کیسی ہے؟ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ امی کو تو اس دنیا سے گئے 1 سال ہو چکا ہے۔ وہ ہم سے پوچھتے تھے بچے کیسے ہیں، مریم کیسی ہے، احمد کیسا ہے، اور پھر پوچھتی تھی وہ چھوٹا سلیمان جو 6 ماہ کا تھا وہ تو اب بڑا ہو چکا ہوگا، سلیمان کیسا ہے؟ ہمیں کوئی علم نہیں ہے، سلیمان لاپتہ ہے۔ ہمیں بھی علم نہیں ہے کہ سلیمان زندہ ہے تو کس کے پاس ہے یا قتل کیا جا چکا ہے۔ ہم ان کو یہی بتاتے تھے کہ ہاں سلیمان ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی سلیمان کا پتہ نہیں ہے کہ سلیمان کہاں ہے، سلیمان زندہ ہے یا سلیمان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، جس حصے میں جیل کا اس کو رکھا گیا ہے، جب آپ اس جیل میں جاتے ہیں اتنے موٹے موٹے لوہے کے دروازے ہیں، 1-1 فٹ اس کی چابیاں ہیں، اور جب وہ دروازے کھلتے ہیں گڑگڑاہٹ کی آواز آتی ہے۔ ہر طرف زنجیریں، ہر طرف بڑی بڑی چابیوں کے گچھے، ہر طرف ہتھکڑیاں اور زنجیروں اور ہتھکڑیوں اور چابیوں کی آوازیں۔ اس جیل کے اندر جو زنجیروں کی جھنکار ہے وہ آپ کو ہر طرف نظر آئے گی۔ اس کو کہتے ہیں SHU، اسپیشل ہاؤسنگ یونٹ، انتہائی خطرناک قیدیوں کا یونٹ۔ اس کے اندر ڈاکٹر عافیہ کو رکھا گیا ہے۔ 6 بندے 24 گھنٹے اس کے اوپر نظر رکھتے ہیں۔ اس کے واش روم میں بھی کیمرے لگا دیے گئے ہیں، اس کے واش روم اور باتھ روم اور ٹوائلٹ میں بھی کیمرے ان ظالموں نے لگا دیے ہیں۔ ایک ایک لمحہ ان کی آنکھوں کے نیچے وہ گزار رہی ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے ان کے ساتھ باتیں کی، انہوں نے مجھے سورہ مریم کا کچھ حصہ سنایا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا۔ اللہ کی کتاب کی حافظہ بیٹی اللہ کی کتاب سے سورہ مریم سنا رہی تھی اور مجھے کہہ رہی تھی کہ مریم علیہ السلام پر جو تکالیف آئی ہیں میں سورہ مریم پڑھتی ہوں اور اس سے حوصلہ پکڑتی ہوں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا۔ میرے بھائیوں، وہ مجھے دعائیں بتا رہی تھی، وہ مجھے اذکار بتا رہی تھی کہ کس طرح وہ اس جیل کے اندر اپنی دعاؤں اور اذکار کا وہ ورد کرتی ہے۔ مجھے افسوس تو اس بات کا ہے 20 سال سے ایک بھی پاکستانی حکومت نے، خواہ وہ ملٹری ہو خواہ وہ سول ہو، انہوں نے US ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ڈاکٹر عافیہ کا کیس نہیں اٹھایا۔ اور کیس اٹھانا تو بڑی بات ہے، 20 سال کے بعد ان کی بہن کو میں لے کر گیا اور ان کی بہن سے ان کی ملاقات کروائی۔ 20 سال کے بعد ڈاکٹر عافیہ کی اپنی بہن سے اس حالت میں ملاقات ہوئی کہ زنجیریں ان کے ہاتھ میں تھی، شیشے کے پار وہ بیٹھی ہوئی تھی، اپنے بہن کے گلے مل کر اس کے ساتھ اپنے غم کو ہلکا
کرنا وہ نہیں کر سکتی تھی۔ میرے بھائیوں، یہ ڈاکٹر عافیہ یہ بے گناہ ہے۔ ڈاکٹر عافیہ یہ اس کے خلاف منصوبے کے تحت، سازش کے تحت مغالطے پھیلا دیے گئے ہیں، غلط فہمیاں پھیلا دیے گئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ لیڈی القاعدہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ دہشت گرد ہے، کوئی کہتا ہے یہ اور ہیرو کی تجارت کر کے القاعدہ کی فنڈنگ کرتی تھی، کوئی کہتا ہے یہ امریکن شہری ہے۔ یہ سب فراڈ اور دھوکہ ہے۔ ڈاکٹر عافیہ امریکی شہری نہیں ہے، وہ پاکستانی شہری ہے۔ ڈاکٹر عافیہ لیڈی القاعدہ نہیں ہے۔ ان کو جو سزا ہوئی ہے اس میں نہ القاعدہ کا ذکر ہے، اس میں نہ 9/11 کا ذکر ہے، اس میں نہ دہشت گردی کا ذکر ہے، اس میں نہ بم دھماکوں کا ذکر ہے۔ اس کو سزا اس پہ ہوئی ہے کہ اس نے غزنی میں امریکی فوجیوں سے 4 امریکی فوجیوں سے بندوق چھین کر ان پر فائر کی، جس سے نہ کوئی زخمی ہوا نہ کوئی مرا۔ البتہ جب اس نے فائر کی تو 2 گولیاں عافیہ کو لگی جو وینٹیلیٹر پر تھی، اور وینٹیلیٹر پر اسے غزنی سے امریکہ منتقل کیا گیا۔ یہ ہے اس کے اوپر کیس۔ اس کے اوپر القاعدہ کا کیس نہیں ہے، اس کے اوپر 9/11 کا کیس نہیں ہے، اس کے اوپر بم دھماکوں کا کیس نہیں ہے، اس کے اوپر دہشت گردی کا کیس نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں ڈائمنڈز کی تجارت کرتی تھی۔ 1990 سے لے کر 2001 تک ڈاکٹر عافیہ ایک دفعہ بھی افریقہ کا سفر نہیں کیا۔ اس نے کوئی ڈائمنڈ کا، کوئی ہیرو کی تجارت نہیں کی۔ وہ ایک بے گناہ پاکستانی ہے۔